الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان
ضیائے شمع جمال محمد است وسلم، حیدر بہار باغ خصال محمد است وسلم، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور یہ ماہ رمضان بھی کچھ نہ کچھ پابندیوں میں ہے نظام کے لحاظ سے، اور گزشتہ کچھ زیادہ ہی پابندیوں میں رہا، اس لیے 2 سال پہلے کا ایک رکا ہوا سبق واپس میں دوہرا رہا ہوں انشاءاللہ۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پاک زندگی پر میں ماہ رمضان کے جمعوں میں بیان کو دہرا رہا تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہ رمضان میں شہادت ہوئی تھی۔ کچھ واقعات اسلام کی تاریخ میں ماہ رمضان میں ہوئے، کچھ حادثے ماہ رمضان میں ہوئے۔ ان واقعات میں یا ان حادثات میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت تھی۔ ظاہر بات ہے کہ محترم کے لیے تو شہادت کے رتبے تھے، لیکن بہرحال امت ایک عظیم خزانے سے محروم تو ہوئی۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یادوں کے حوالے سے میں ایک سبق دہرا رہا تھا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ یہ کورونا کی وبا شروع ہو گئی، تو گزشتہ ماہ رمضان تو تقریباً بند ہی رہا سلسلہ، بس ایسا صحیح حال تھا۔ اور کر دیکھتے دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ اب بہرحال کچھ حالات بہتر ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائیں۔ اسی رکے ہوئے سبق کو میں واپس دہراؤں گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کچھ باتوں کا اعادہ کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں شاید ممکن ہے 2 دن پہلے کی بات یاد نہ رہو، تو 2 سال پہلے کی کیسے یاد ہوگی؟ اور یہ ایک المیہ بھی ہے، اس کے کارن انیک ہیں، لیکن بہرحال المیہ تو ہے۔ جیسے شاید میں نے پہلے بھی کسی سبق میں دہرایا ہے کہ خلفائے راشدین البم میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، اور واقعہ سچ ہے وہ،
محترم نے لکھا ہے کہ دوسروں سے تو کیا گلہ ہے، ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل سنت سے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا تو وہ نہیں بتا سکتے۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں، ان سے کیا گلہ ہے۔ ایک اچھے، ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ہی نہیں جانتے، لیکن ہاں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت نہیں جانتی۔ بلکہ آگے انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ بھی بہرحال حقیقت تو ماننی پڑتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دیکھیں شیعوں سے اختلاف اپنی جگہ پر، وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی ملنگ ریلوے اسٹیشن پر بھیک بھی مانگ رہا ہو تو اسے اپنے 5 بھی یاد ہیں، 12 بھی یاد ہیں۔ وہ عموماً یہ صدائیں لگاتے سنائی دیتے ہیں کہ 12 تے 5 دا صدقہ، لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے ول دیکھا جائے اہل سنت و جماعت میں اچھے خاصے پڑھے لکھے، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ حضرت رفیق دم ہجرت کا نام کیا تھا، وہ نہیں جانتے۔ حالانکہ وہ ابھی میں نے عرض کہا نا کہ وہ جو کہتے ہیں 12 تے 5 تا صدقہ، وہ 12 امام کہتے ہیں، اس لیے انہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے نا۔ لیکن یہ صاحب خلفائے راشدین نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو حقیقت میں امام ہیں، جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی اکثریت میں سے کئیوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی محترم کا نام کیا تھا، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بہرحال یہ کچھ حقائق تو ہیں، تلخ ہیں، اور یہ بھی گزارش کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اور بھی حضرات پہلے کہتے کرتے آ رہے ہیں یا کہلواتے آ رہے ہیں کہ بھائی کچھ باتوں کو یاد رکھو، ان سے انسانوں کے، آپ کے، ہمارے عقیدوں میں نکھار آتا ہے۔ اچھا عقیدے میں نکھار آئے گا تو عمل میں پختگی آئے گی۔ ایک بات مانی ہوئی ہے، اگر آپ تجربے میں لے آئیں، جس انسان کا عقیدہ پکا ہوگا اس کے عمل میں انشاءاللہ جھول نہیں ہوگا۔ اعمال میں عموماً میرے اور آپ کے اس لیے جھول ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یادوں کے حوالے سے جو باب میں پڑھ رہا تھا، کچھ باتیں تو بہرحال بامر مجبوری مجھے دہرانی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کا فاصلہ گزر گیا، مجھے آپ کو 2 دن پہلے کی بات یاد نہ ہو، 2 سال کی کون یاد کرے؟ لیکن وہ بات پڑھنے سے پہلے بطور تمہید کے کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کریں، اور حاضر دماغی اور حاضر دل کے ساتھ۔ اگر دھیان ہٹے گا یا بٹے گا پھر میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ غور فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یاد، جہاں میں نے گزشتے 2 سال پہلے جو سبق چھوڑا تھا اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کو بطور تمہید کے اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ ان میں سے کئی باتیں میں دوہرا بھی چکا تھا، لیکن ظاہر ہے 2 سال گزر گئے، اس لیے یہ چند باتیں بطور تمہید کے سنیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت اور آپ کے میرے عقیدوں پر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ اب دھیان دینا، اس کتاب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت اور ہم مسلمانوں کے عقیدوں کو لکھا ہے۔
ان عقیدوں میں 10 عقیدے حضرت نے وہ لکھے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت علماء کے مسلمانوں کے ہیں اور میرے اور آپ کے ہونے چاہیے. 10 عقیدے. پھر ان میں جو بات پہلے عقیدے کے باب میں حضرت نے لکھی ہے وہ ذہن میں بٹھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں آگے پڑھتا ہوں، پہلے اپنے ذہن میں صحابہ کے حوالے سے اپنے عقیدے کو تازہ کریں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد اہل سنت میں 10 عقیدے صحابہ کے بارے میں لکھے ہیں. ان میں سے پہلے عقیدے کی پہلی سطر حضرت نے لکھی ہے کہ صحابہ سے محبت عقیدہ احسان ہے، صحابہ سے نفرت کفر اور عصیان ہے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ صحابہ سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اصطلاح ہے اسلام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہی اب صحابہ کہا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں. اس لیے آپ اس جملے کو پھر سنیں. حضرت نے لکھا ہے صحابہ سے محبت عقیدہ اور ایمان ہے، صحابہ سے نفرت کفر اور عصیان ہے. ایک بات. دوسری بات، جس طرح مانی ہوئی بات ہے کہ تمام امتوں میں، یہ تو مجھ سے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہم حضور کی امت ہیں اور گزشتہ امتیں اپنے اپنے انبیاء کی امتیں کہلاتی تھیں. حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ مانی ہوئی بات ہے کہ تمام امتوں میں حضور کی امت کا رتبہ ہے، اسی طرح یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ پوری امت میں صحابہ کا رتبہ ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسری سنیں. پھر آگے حضرت نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. حضرت نے لکھا ہے جس طرح اسوہ نبوی سے اسوہ نبوی کو اسوہ خداوندی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اسوہ نبوی کو اسوہ صحابہ سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اب اس عبارت کو پھر سے سنیں اور دوسرے لفظوں میں سنیں. محترم نے لکھا ہے جس طرح اسوہ نبوی کو اسوہ خداوندی، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، آسان لفظوں میں کہہ دیا، اسوہ نبوی کو اسوہ خداوندی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. یہی معنی ہے کہ اسوہ نبوی کو اسوہ خداوندی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو آگے محترم نے لکھا ہے اسی طرح اسوہ صحابہ کو اسوہ نبوی سے بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح اللہ کے رسول کی اتباع دراصل اللہ کی اتباع ہے، اسی طرح صحابہ کی اتباع دراصل اللہ کے رسول کی اتباع ہے. اگلی بات سنیں. چوتھی، محترم نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کہ اگر جس طرح کوئی اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر صحابہ سے ناراض ہے، محترم نے لکھا ہے ہمارا اس سے سوال یہ ہے کہ دین اسلام، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام صرف دین اسلام ہے. حضرت نے لکھا ہے اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے یا اس دین اسلام کے حاصل ہونے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ اچھا، اب انہی جملوں کو دوسرے ذریعے سے سنیں. حضرت نے لکھا ہے دین اسلام کو اپنے کے لیے یا خود تک آنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے 2 ہی واسطے ہیں. ایک واسطہ اللہ کے رسول کا ہے، دوسرا واسطہ صحابہ کا ہے. حضرت نے فرمایا جب تم صحابہ سے ناراض ہو، اللہ نہ کرے، اور صحابہ پر بھروسہ نہیں، تو تمہیں دین اسلام ملا کہاں سے؟
بھئی اللہ نہ کرے صحابہ پر تو اعتبار نہیں. اچھا جب صحابہ پر اعتبار نہیں تو دین اسلام پر اعتبار کیسے ہے؟ وہ تو دیکھیں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان میں واسطہ صحابہ ہیں. حضور کو آپ نے ہم نے نہیں دیکھا، حضور کو صحابہ نے دیکھا تھا. اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص صحابہ سے ناراض ہے تو محترم نے لکھا ہے کہ ہمارا اس سے سوال یہ ہے کہ تمہیں دین اسلام پر بھروسہ کیسے ہے کہ جب صحابہ پر بھروسہ نہیں. اب مزے کی بات یہ ہے جن کے ذریعے جو نور مل رہا ہے اس نور پہ بھروسہ ہے، اور جن کے ذریعے وہ نور مل رہا ہے ان پر بھروسہ نہیں ہے. یہ تو بات ہماری سمجھ سے بالا ہے. اگلی بات سنیں، 5ویں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. ہے بھی روزہ. اگلی بات سنیں. پہلی عبارت کو میں پھر دہراتا ہوں، محترم کی اس عبارت کو یاد کر لیں. حضرت نے فرمایا صحابہ سے محبت ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. اللہ نہ کرے صحابہ سے نفرت کفر اور عصیان ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام پر تب تک بھروسہ نہیں کر سکتے آپ اور ہم جب تک صحابہ پر بھروسہ نہ ہو. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پر اللہ نہ کرے اگر بھروسہ نہیں، دین اسلام پر کیسے بھروسہ ہوگا؟ اگلی بات، اہل سنت و جماعت میں نے ابھی عرض کیا نا، محترم نے لکھا ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا، امتوں میں حضور کی امت افضل، اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے. اگلی بات سنیں، فرمایا جس طرح امتوں میں حضور کی امت کے رتبے ہیں اسی طرح حضور کی امت میں صحابہ کے رتبے ہیں. پھر ایک اگلی بات سنیں، صحابہ میں اور ایک اصطلاح چلتی ہے خلفائے راشدین، بڑی مشہور ہے. ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس میں بھی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، بڑی مشہور حدیث ہے. عموماً خطبہ میں بھی خطیب پڑھتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ اہل سنت کی اصطلاح ہے. صحابہ میں صحابہ سارے شان والے، لیکن آگے پھر صحابہ کے اندر امتیاز حاصل ہوتا ہے. کئی صحابہ کے طبقات ہیں، بعض اکابر نے 12 طبقات لکھے ہیں، ان میں یہ ذہن میں رکھیں یہ اصطلاح ہے خلفائے راشدین. اور یہ کتنوں کے لیے ہے؟ 4 کے لیے. حضرت رفیق دم ہجرت ان میں پہلے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ان میں دوسرے ہیں، حضرت عثمان بن عفان ان میں تیسرے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان میں چوتھے ہیں. یہ اچھا علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جس طرح ان حضرات کا دور بالترتیب تھا ان حضرات کے رتبے بھی بالترتیب ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پہلے حضرت رفیق دم ہجرت ہیں، پھر ابن خطاب ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور پھر حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا پھر ان کو آگے علماء 2 لفظوں سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی سن لیں. جو آپ میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ یاد رکھ سکتے ہیں، دوسرے حضرات کے لیے شاید مشکل ہو. اگر رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ 2 لفظ یہ میں نے ابھی بتایا، آپ بھی جانتے ہیں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اچھا پھر ان 2 کے لیے یعنی چاروں کے لیے 2 کو الگ ایک لفظ سے ادا کرتے ہیں علماء اور 2 کو الگ. پہلا لفظ ہے شیخین، یہ علماء کی زبان ہے پہلے 2 کے لیے، حضرت رفیق دم ہجرت اور حضرت ابن خطاب کے لیے. شیخ یہ اہل سنت کی ڈکشنری ہے. مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ ناراض نہیں ہونا، میں اور آپ عموماً آسان اور سہل تقاریر کے عادی ہیں، اس میں ہم زیادہ خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ جو تقریر ذرا علمی ہوتی ہے وہ بہرحال یاد رکھنی بھی مشکل ہوتی ہے اور اسے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور میں نے اور آپ نے ویسے ناراض مت ہوئیے گا، دماغ ہم نے حاصل کیا ہے کمائی کے لیے. میں اور آپ ہانگ کانگ کس کے لیے آئے تھے؟ وہاں جا کے دین سیکھیں گے؟ سچ بتانا. ہم تو یہی سوچے تھے کہ بھائی کیا کریں گے، مال کمائیں گے. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟
اس لیے ہم دماغ کو کیوں تکلیف دیں گے؟ اور جب دماغ کو تکلیف نہیں دیں گے تو پھر فتنوں سے ہم کیوں بچیں گے؟ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ دیکھیں یہ دور فتنوں کا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مان لیا ابھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے آپ اور ہم چاہتے تو ہیں کہ اس سے بچیں، صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا جب کوشش نہیں کریں گے تو پھر؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوشش کو چھوڑنا توکل علی اللہ کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ نہیں جی بس جنت انشاءاللہ مل ہی جائے گی، کہاں جائے گی، زیادہ سے زیادہ دیر سے مل سکتی ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو عقیدے، دنیاوی لحاظ سے آپ جتنی مرضی ترقی کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں، آپ سیکھیں، آپ محنت کریں، جو مرضی کریں، لیکن اپنے عقیدوں میں نکھار رکھیں، اس سے آپ کے عمل میں نکھار آئے گا۔ آج کئی لوگ ہیں روزے سے گھبراتے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر رکھ بھی لیں تو گھبرانے سے تو کوئی شک نہیں، گھبرا تو رہے ہوتے ہیں بیچارے، اس کی وجہ کیا ہے کہ عقیدے مضبوط نہیں ہیں۔ جن کے عقیدے مضبوط ہوں ان کو روزہ کچھ نہیں کہتا، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ لیکن صحابہ اپنے عقیدوں پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تھی۔ صحابہ نے عقیدوں پر محنت کی اور میں نے اور آپ نے اس پہ محنت کی۔ یہی اس لیے آپ کے اور ہمارے ناراض نہیں ہوگا، بینک بیلنس مضبوط ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری ایک بات جو میں نے اور آپ نے ذہن میں بٹھا لی کہ جی جنت تو مل ہی جائے گی، زیادہ سے زیادہ دیر سے مل جائے گی نا، حلال کھائیں حرام کھائیں، اللہ نہ کرے جو مرضی کرتے جائیں، چلیں دیر سے چلے جائیں گے۔ اچھا جو دیر سے جاؤ گے تو باقی دیر کہاں گزارو گے؟ جنت تو دیر سے جاؤ گے تو وہ جو باقی دیر ہوگی وہ کہاں گزاریں گے؟ آراف میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کا خیال رکھو۔ میرے اور آپ کے اعمال میں جھول ہو سکتا ہے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اعمال کی غلطیاں اللہ نہ کرے، اعمال کی کوتاہیاں قابل معافی ہیں، لیکن عقیدے کی غلطیاں یا عقیدے کی کوتاہیاں قدرت نہیں معاف کرتی۔ اس لیے علماء کی زبان میں شیخین کا لفظ پہلے دو کے لیے، حضرت رفیق دم ہجرت اور حضرت ابن خطاب کے لیے، جب یہ لفظ علماء میں صحابہ کے لیے استعمال ہونا، شیخین نے فرمایا کبھی بھی آپ کسی عالم کی زبان سے سنیں یا پڑھیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اس سے مراد پہلے دو ہیں، حضرت رفیق دم ہجرت اور حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہما۔ اچھا پھر انہی کے ساتھ حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی ہیں، ان کے لیے علماء کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خطینین۔ یہ ذرا مشکل ہے، شیخین تو آسان ہے، شیخین، لیکن خطینین تھوڑا مشکل ہے۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے یا کہیں پڑھے یا کسی عالم کی زبان سے اگر سنیں تو فوراً سمجھ لیجئے گا، یا کبھی کوئی آپ کا امتحان لے کہ بھائی ذرا بتاؤ خطینین کون ہوتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ خیر دعائے قنوت یاد ہے ہو نہیں ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن دعائے قنوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ دعائے قنوت ذرا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اتنی لمبی دعائے قنوت یاد ہے تو خطینین کا ایک لفظ یاد کرنے میں کیا ہوتا ہے، دل لگاؤ گے نا تو سب یاد ہو جائے گا۔ یہ آپ سب کو چھٹیاں مت دو کہ جی دعائے قنوت یاد نہیں، یہ کون یاد کرے گا؟ یاد کر لو، نہیں ہے تو یاد کر لیں، ہاں نا سیدھی بات ہے، دعائیں یاد کر لیں۔ آخر آپ نے یہ بھی تو سب دعائیں یاد کی ہوئی ہیں نا، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا، اتنی لمبی دعائیں یاد ہے۔ خطینین یہ لفظ یاد نہیں ہوتا، یاد کر لیں، اور جب بھی کسی کی زبان سے سنیں خطینین سے مراد حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ یہ لفظ کیا ہے اصل میں؟ خطن، خطن، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، واحد تثنیہ جمع، تو خطن اصل میں کہتے ہیں داماد کو، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حضرت عثمان بھی حضور کے داماد تھے اور حضرت علی بھی حضور کے داماد تھے، اسی نسبت سے انہیں اہل سنت خطینین کہتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے لیے ایک لفظ زد زبان عام ہے نا، ذن نورین، کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں حضور کے دو نور تھے، اس لیے تو ان کو ذن نورین کہتے ہیں۔
تو خطینین حضرت عثمان کے گھر میں بھی حضور کی بیٹی اور حضرت علی کے گھر میں بھی حضور کی بیٹی، اسی نسبت سے انہیں خطینین کہتے ہیں، اور یہ علماء اہل سنت کی ڈکشنری ہے۔ اب بات یاد رہے گی یا آپ بھی بھول جاؤ گے؟ یاد بہت آسان لفظ ہیں، بس میں نے کہا تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو سب یاد ہو جائے گا، لیکن اگر آپ پہلے ہی ہتھیار دھر دیں کہ نہیں جی ہم سے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، پھر نہیں یاد کر سکو گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں بھائی، اگر انسان دل لگائے، مجھے نہیں پتا آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے، انسان دل لگائے ہمالیہ پروت چڑھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سبق میں دہرا رہا تھا، اس کا صرف میں نے بطور تمہید کے اعادہ کیا تاکہ ذہن میں صحابہ کو مقام آئے۔ اور ایک چیز اور بھی سنیں، اصولاً اگر ذہن میں بٹھا سکیں، آج آپ اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہے اور دندنا رہا ہے ہر طرف، اس میں کچھ لوگ صحابہ کے خلاف سنائی دیتے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جب یہ اصول ذہن میں بٹھا لو، کبھی کبھی سامنے میری طرح ایک بیٹھا ہوتا ہے صوفی باز صفا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، صحابہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اور ہمارے والے بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ سچ تو بول رہا ہوگا، آخر تاریخی جھروکے پیش کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا ایک چیز اصولاً ذہن میں بٹھا لو، جس شخص کو بھلے میری طرح صوفی باز صفا بن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اگر وہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ وہ اہل باطل میں سے ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے نہیں ہو اس کا مطلب غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ یہ اہل سنت کا مجمع ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اہل سنت کے وہ اس لیے تو مکی صاحب فرماتے ہیں یہ اب یہ سنی سے اہل سنت سے سنی نہیں ہے، یہ تو سن سے سنی ہے۔ اللہ کے بندو، اتنی موٹی نشانی جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ تو داڑھی بھی رکھا ہوا تھا، بابا بھی تھا، چٹی ٹوپی بھی تھی سر پہ اس کے، صحابہ کے اچھا میں نے کہا کر کہہ رہا تھا کہ جی صحابہ کے خلاف بول رہا تھا اور تاریخی ثبوت پیش کر رہا تھا۔ حالانکہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے یہ باطل ہونے کی سب سے واضح نشانی ہے، موٹی نشانی ہے، جو صحابہ کے خلاف بول رہا ہے تو پھر تمہیں پرکھنے کی ضرورت ہی کیا رہی ہو، اس نے تو اپنا سب کچھ اندر واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کی تعریفیں کریں اور یہ صحابہ کے خلاف بولے، کس کی مانو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کن نجوم، ایک کے لیے فرمایا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو، اللہ کے رسول نے کیا واضح طور پر فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا، پھر صحابہ آج موجود ہیں؟ سوچ کے بتانا، صحابہ کو تو یہ دنیا چھوڑے صدیاں ہو گئیں، آج یہ کون سی تاریخ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے؟ اس لیے یہ تو بڑی موٹی نشانی ہے باطل کی کہ جب وہ صوفی با صفا بھلے بن کے بیٹھا ہوا، جب صحابہ کے خلاف ہو رہا، آپ کو سوچنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ او بھائی یہ تو پرک کسوٹی ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر بات سمجھ سکو تو قرآن پاک کی آیات ہے نا، آیات الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، کلام پاک کی کسی آیت میں شک ہے؟ اور جو شک کرے بات ختم ہو گئی نا، یہی عقیدہ ہے، اور کیا عقیدہ ہے؟ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوں گے آپ کے ملک میں مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید کیا گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے سن 94 میں، آپ میں سے شاید کئیوں کو یاد ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے خطبات سیرت، اس میں محترم نے فرمایا ہے، اگر یہ بات میری یاد رکھ سکیں اور دھیان دینا، غور کرنا، محترم نے اس میں فرمایا ہے کلام پاک میں اگر کسی کی تعریف میں ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک جملہ بھی ہو، اس کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہوگا یا نہیں؟ ایک بات۔ پھر دوسری بات، جن کی تعریف کلام پاک کا ایک جملہ کرے، پوری آیت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ کرے، ان پر اعتراض کا مجھے اور آپ کو حق رہ جائے گا؟ سوچ کر بتائیں پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام
اس پاک ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. ممکن ہے آج آپ اور ہم کسی کی تعریف کریں، کل اس سے روٹھ جائیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، کامل نہیں، لیکن اس ذات کے ہاں سے تو ہر علم شروع ہوتا ہے، اس ذات کے ہاں ہر علم ختم ہوتا ہے. تو جب وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی وہ پاک ذات تو ایسی ہے جو ہو گیا اسے بھی جانتی ہے، جو ہوگا اسے بھی جانتی ہے. وہ ذات جانتی تھی کہ صحابہ نے کیا کرنا ہے، پھر اللہ نے کیوں صحابہ کی تعریف کی ہے. اچھا جب انہوں نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو پھر تو بات ختم ہو گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرا اور آپ کا کسی سے راضی ہونا اور بات ہے، اللہ کا کسی سے راضی ہونا دوسری بات ہے. آپ ممکن ہے آج ایک سے راضی ہوں، کل روٹ جائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، لیکن اس پاک ذات کا علم کامل ہے، علم اکمل ہے. وہ جب فرمائیں رضی اللہ عنہم تو پھر وہ جانتے تھے کہ صحابہ نے کیا کرنا ہے، تبھی تو فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی. اب بھی بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب جب کسی وقت کوئی ڈفلی بجائے اور صحابہ کے خلاف تنتنا لے کے کھڑا ہو، سمجھ جاؤ داڑھی رکھا ہوا ہے، لیکن چمکتی ہوئی چیز سونا تو ہمیشہ نہیں ہوتی. محترم کی جو بات بتا رہا تھا مولانا فاروقی کی، اس کو ذہن میں بٹھاؤ. حضرت نے فرمایا کلام پاک کا ایک جملہ کسی کی تعریف میں آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ محترم نے لکھا ہے میں نے کلام پاک کی آیات کو گنا ہے جس میں اللہ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعریف کی ہے. محترم نے لکھا ہے مجھے کلام پاک میں 750 آیتیں صحابہ کی شان میں ملی ہیں. اب اس کے بعد صوفی با صفا سامنے آ کے کہے کہ نہیں جی بس صحابہ تو بس سمجھ جاؤ، وہ نہیں، یہ گڑبڑیا ہے. اب اس کے بعد بھی آپ کسی سے پوچھو گے کہ جی سمجھ میں نہیں آتا، داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک مولوی یوں کہتا ہے دوسرے یوں، ہم کہاں جائیں؟ اب بھی کہو گے دو اور دو چار کی طرح بات ہے، اب اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اس لیے جب بھی نیٹ کے اوپر اللہ نہ کرے کسی سے صحابہ کے خلاف کوئی جملہ سنو، سمجھ جاؤ یہ اہل باطل ہے، صحیح نہیں ہے یہ. پھر وہ دین علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہی. حضرت نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں ایک ریل میں سفر کر رہا تھا تو اعظم گڑھ کی طرف سے ریل آئی تو پلیٹ فارم پر ریل رک گئی. فرمایا میں نے ریل کے ڈبے سے دیکھا تو دوسری طرف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میں ریل سے اتر کر محترم سے ملا تو فرمایا باتوں کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو مجھ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہا، میں اس کا نام نہیں لیتا، آخر مجھے بھی پھر اسی دنیا میں جینا ہے نا، آپ تو سن کے چلے جاؤ گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا اس کا. اس نے صحابہ کے خلاف کچھ لکھا بلکہ بہت کچھ لکھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت نے لکھا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ہو گئے تھے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے محترم سے پوچھا کہ محترم آپ ابھی بھی اس کے ساتھ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں. فرمایا کہ آپ نے ان میں کچھ دیکھا ہے جو آپ ان کے پیچھے ہوئے ہیں؟ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ محترم کچھ دیکھا ہے تبھی تو پیچھے ہوا ہوں. تو مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محترم مجھ سے کہنے لگے اللہ کریں آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جو صحابہ کے خلاف لکھتے یا بولتے ہیں وہ لوگ دین اسلام کے بارے میں بھروسے کے قابل نہیں ہوتے. سبحان اللہ تو کہہ دو اللہ کے بندو یار، بالکل کسی بھی اللہ پتہ نہیں کیا ہے میرے سمجھ میں آج 10 سالوں میں آج تک نہیں آیا. یار کوئی فارسی تو نہیں ہے، اصولی باتیں پھر کہتے ہو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی کہاں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ کوئی اتنی مشکل بات ہے کہ علامہ نے رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اپنی نہیں. حضرت نے فرمایا جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے یا لکھتے ہیں وہ لوگ دین اسلام کے بارے میں بھروسے کے قابل نہیں ہوتے. یہ اصول ہے. جب آپ کے سامنے نیٹ پر کسی کا بیان آئے سمجھو کہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، اسی وقت بند کر دو اور سمجھ جاؤ کہ یہ غلط آدمی ہے. ایک صفحہ میں آخری سنا کر بس کرتا ہوں، وہ بھی اصولی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر اللہ نے زندگی دی تو آ جائے گی، لیکن پہلے صحابہ کے حوالے سے ایک اصولی صفحہ، صرف ایک صفحہ ہے، وہ سن لو تاکہ اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ کو یاد رہے. ناراض تو نہیں ہو؟ میری باتیں تو ہوتی ہیں ایسی سیدھی سادھی سی، کڑوی کڑوی سی.
لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. یہ عبارت ہے شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنو. یہ جو عموماً لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آخر وہ لوگ بھی تو سچ بولتے ہیں نا جی. ایک نے لکھا ہے، کہتا ہے جی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم چھپا تو نہیں سکتے. پتہ ہے آپ دور مت جائیں. ایک نے ابھی حال کے دور میں لکھا ہے، کہتا ہے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں میں نے کم از کم حضرت عمر کی 10 غلطیاں نکالی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ حضرت عمر تیرا بھائی لگتا ہے؟ وہ امیر المؤمنین تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب تھے. وہ لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ الناطق بالحق والصواب تھے. تو جو غلطیاں نکال رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ثبوت ہے کہ تو خود غلط ہے. صحیح بات ہے، غلط بات ہے. اور تو اس پر بول رہا ہے کہ 10 غلطیاں نکالی ہیں جو آج بھی اللہ کے رسول کے ساتھ روزے میں سو رہے ہیں. کیا کریں؟ اور ایک چیز سنو، اب عموماً کہتے رہتے ہیں کئی حضرات کہ جی چھوڑو، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. ایک بات سنیں آپ، مولانا حق نواز جھنگوی کا نام تو سنا ہے نا رحمہ اللہ. محترم ایک اصول فرمایا کرتے تھے، اور حضرت کا وہ اصول حدیث شریف پر مبنی تھا، حدیث شریف کی روشنی میں تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اصول مقررین اپنائیں. محترم فرماتے تھے کہ صحابہ کے لیے یا حق کے لیے تقریر کرنے کے لیے تب ہی ضرورت پڑتی ہے جب حالات ہٹلر جیسے ہوں. اگر حالات رفیق دم ہجرت کے خلافت جیسے ہوں تو پھر تو جناب کی ضرورت نہیں، جناب بیٹھ کے خانقاہ میں تسبیح رو لیں. صحیح کہتے تھے. اس لیے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھا کرو. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی بس ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اس سے جان نہیں چھوٹ جائے گی آپ کی. یہ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں سنا رہا ہوں، صرف ایک صفحہ اور خلاصہ کر دوں گا تاکہ وقت بچ جائے، لیکن اس کو ذہن میں بٹھا لینا، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی. محترم لکھتے ہیں میں ایک ضروری گزارش کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو زمانہ تھا احادیث طیبہ کی اصطلاح میں وہ فتنے کا دور کہلایا ہے. اور فتنے کی تعریف ہی یہی ہے کہ فتنے میں صورت مشتبہ ہو جاتی ہے، کسی جانب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ادھر چلیں یا ادھر چلیں. آگے سنیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہی مشکل پیش آئی. کچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے، کچھ ان کے مقابل آئے، کچھ غیر جانبدار رہے. اپنے اجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلو کو صحیح سمجھا اسے اختیار فرمایا، اور ہر فریق عند اللہ ماجور ٹھہرا. ماجور سمجھتے ہیں آپ؟ جس کو اجر ملے، کیونکہ ان میں سے ہر شخص یعنی صحابہ عند اللہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کے مکلف تھے، اور ہر ایک رضائے الہی چاہتا تھا. جب فتنے کا یہ غبار بیٹھ گیا تو اکابر اہل سنت نے اس فتنے کی تفصیلات میں غور فکر قرید کرنے کو کبھی پسند نہیں فرمایا. حضرت لکھتے ہیں ایک مختصر سا فیصلہ اہل سنت نے کر دیا ہے کہ اس دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ راشد تھے، حق پر تھے. باقی صحابہ اپنے اپنے اجتہاد کی بنا پر معذور بھی تھے، ماجور بھی تھے. یہ سلامتی کا راستہ ہے یا چوں چوں والا سلامتی کا راستہ ہے؟ آخری بات سنیں، محترم نے لکھا ہے اب ہمارے نوجوان نئے سرے سے اس دور کی تفصیلات کو کھنگال کر صحابہ کے بارے میں بے لاگ فیصل بن بیٹھے ہیں. ذرا خود ہی انصاف کیجئے کہ جن صحابہ کے سر پر یہ سارے واقعات پیش آئے، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اور ان کو صورتحال کا تجزیہ کرنے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو آج 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ کتابیں پڑھ پڑھ کر صحابہ کے بارے میں فیصلے کریں گے، پھر کیا امید رہے گی؟ حضرت نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا
کم از کم اس ناکارہ کی نظر میں تو یہ بالکل ناممکن ہے، اور اس سے سوائے فکری انتشار اور دلوں کی کجی کے اور کوئی بھی نتیجہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور ہم یہ بھی لکھتے ہیں، نہ تو قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایام فتنہ کے واقعات میں کیوں غور نہیں کیا تھا، اور نہ حشر میں ہمیں یہ زحمت دی جائے گی کہ تم ان اکابر کے درمیان فیصلہ کرو اور ہر ایک کی فرد جرم نعوذ باللہ مرتب کر کر ہمیں دو۔ جب ایک ایسی چیز ہے جسے ابس مانا جاتا ہے تو اس میں پھر بحث کیا مانا، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، اب تو کوئی شک نہیں رہے گا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو، دماغوں کو بالکل صاف رکھو، اور اللہ نہ کرے جب بھی کوئی شخص نیٹ پر یا اس سوشل میڈیا پر صحابہ کے خلاف بولتے سنائی دے تو مت یہ سوچا کرو جی تاریخ حوالے دے رہا ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ بقول علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 10 نہیں ہزاروں اعتراضات ثبوت میں پیش کر دے، وہ تھے پھر بھی صحابہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔